اوے تو نے مجھے بہن کی گالی دی، تو نے ہمارے گھر میں جھانکا، تیری ایسی کی تیسے۔ اور پھر یہ نوبت لڑائی جھگڑے پر ہی نہیں بلکہ بعض اوقات قتل و غارت گری پر پہنچ جایا کرتی تھی۔ مگر جناب ایسا تب ہوا کرتا تھا جب غیرت مند مسلمان اپنی عزتوں کو گھر کی جنت یعنی چار دیواری میں رکھا کرتے تھے۔ تھا جو نہ ہو بتدریج وہی ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ جی ہاں، پھر رفتہ رفتہ کافروں کے اسکول و کالج کا جال بچھتا چلا گیا۔ مسلمان اپنی عزتوں کو گھر کی جنت سے نکال کر کافروں کی جہنم یعنی اسکول و کالج کی آگ میں انہی کے نقشے قدم پر چلانے کے لیے خود چھوڑ کر آنے لگے، یہ سوچ کر کہ بیٹی پڑھ لکھ جائے گی اور شرم و حیا کی پیکر بن جائے گی۔ مگر افسوس، وہ مسلمان جو کل بہن بیٹی کی گالی اور غیر کا گھر میں جھانکنا برداشت نہیں کر سکتا تھا، آج اپنی ہی بہن کی تصویر اخبارات، رسالوں، فلمی ڈراموں اور سکول کے باہر بورڈوں پر دیکھ کر پھولے نہیں سماتا۔ ہائے افسوس! یہی نہیں بلکہ آج تو شاید ہی کوئی ایسا ادارہ محفوظ رہ گیا ہو جہاں مسلمان کی عزت آج دکھائی نہیں دیتی۔ ہاکی، فٹ بال، کرکٹ، تیراکی، دفتر، فیکٹری، بینک، فوج، پولیس، ہسپتال، ہوائی جہازوں، ریل گاڑیوں، بسوں، الغرض ہر جگہ ہر مسلمان کی عزت جو گھر کا روشن چراغ تھی، آج جا بجا شمع انجمن بن کر اپنی روشنی کا فیض عام کرتی دکھائی دیتی ہے۔ مگر مجال ہے کہ آج کے مسلمان کو جوش غیرت سے لال پلے ہونے کی نوبت آئے، بلکہ آج تو اس بے غیرتی، بے شرمی، بے حیائی، فحاشی اور عریانی کو ترقی کا نام دے دیا گیا ہے۔ آج کا مسلمان اپنی قابلیت کے قصیدے پڑھتا نہیں تھکتا۔ کوئی جگری یار اگر فون پر فقط اتنا کہہ دے کہ میں آج رات اپنی ماں، بہن، بیوی اور بیٹی کے ساتھ آؤں گا، تم بھی اپنی ماں، بہن، بیوی اور بیٹی کو تیار رکھنا، دونوں فیملیاں مل کر ہیرا منڈی مجرا دے کر آئیں گے، تو جگری یار کی بات سن کر لال پیلا ہو جاتا ہے اور جوش غیرت میں پتہ نہیں اسے کیا سے کیا کہہ جاتا ہے۔ مگر گھر میں رکھے ٹیلی ویژن پر ہیرا منڈی سے بھی کہیں زیادہ بھر کر وہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے جسے سوچ کر بھی مسلمان کانپ جایا کرتے تھے۔ بوس و کنار، تھرکتے بدن، ننگے جسم جب اپنی ماں، بہن، بیوی اور بیٹی کے ساتھ بیٹھ کر دیکھتا ہے، تب نہ جانے کہاں اس کی جوش غیرت دفن ہو جاتی ہے۔ مجال ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی اس بغیرت، بے حیا اور بے حس کو ہوا کا جھونکا چھو کر بھی گزر جائے۔ آج شرم و حیا کے نعرے اور دعوے فقط لفظوں تک رہ گئے، جبکہ سراپا جسم کافروں کی تعلیم پا کر چیخ چیخ کر بتا رہا ہے کہ نہیں نہیں، میں پیکر مسلم نہیں، پیکر اغیار ہوں۔ جدید تعلیم یافتہ طبقہ جا بجا بے حیائی اور بے غیرتی اور بے شرمی کی منظر کشی پیش کرتا ہوا سرعام دکھائی دیتا ہے۔ آج نام نہاد مسلمان اپنی بیوی کو نہ صرف غیر مردوں سے ملواتا ہے بلکہ اسے غیروں کے درمیان چند ٹکوں کی خاطر چھوڑ آتا ہے۔ کافر کی تعلیم سے جو مقصود تھا وہ حاصل ہو چکا۔ آج اسکول و کالج کی پڑھی لکھی عورت کہلوانے والی درزی کو بدن کا سائز دیتی ہے، انڈر گارمنٹس خود خرید کر لاتی ہے، پکنک، ہوٹلنگ، فیشن شوز، ماڈل گرل، ڈانس، چارٹی ریس، مدر ڈے، فادر ڈے، ٹیچر ڈے، روز ڈے، ویلنٹائن ڈے، نت نئے سیر سپاٹوں میں بدمست۔ آج کی قوم، آج کے مسلمان غیرت ایمانی کے جنازے نکال کر خود کو اسلام کے داعی بھی کہلواتے ہیں۔ یہ منافقت نہیں تو اور پھر کیا ہے؟ منافقت اور کس کا نام ہے؟ کافروں کی تعلیم کا زہر جیسے جیسے رگوں میں اترتا چلا جا رہا ہے، ویسے ویسے مسلمان آج دین اسلام کی تعلیمات سے بیزار، بے حیا اور بے شرم بن کر کے دامن اسلام چھوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ دنیا کی لالچ، جینے کی تمنا اور ہوس شیطانیت نے انہیں مسلمانیت تو بہت دور کی بات کافروں کی صفوں سے بھی نکال باہر کیا ہے، اور منافقین کی اولین صفوں میں کھڑے صاف دکھائی دیتے ہیں۔ امت مسلمہ اگر پھر سے اپنا مقام و مرتبہ چاہتی ہے تو اسے تعلیمات اسلامیہ کے نور سے خود کو اور اپنی نسلوں کو روشن کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ اللہ عز و جل کی عزت کی قسم اور کوئی حل نہیں۔